اب کچھ بات ہو جائے ذرا مریم نواز صاحبہ کی آڈیوز کی. میرے خیال میں مجھے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کافی حد تک تو سن ہی چکے ہیں. میرے خیال میں سن لیتے ہیں تاکہ پرویز رشید صاحب سے ذرا کانٹیکس بھی بات ہو. سنیے گا مریم نواز صاحبہ کی آڈیوز کیا کہتی ہیں, سنیے ذرا ایک دفعہ پھر سے. 24 چینل کو, سما کو, 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں, وہ میری آواز ہے. پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی, وہ بہت پرانی ہے. جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے, آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا. اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی. تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس نے کیا. پھر میں نے میاں عامر سے بھی کہا. میاں عامر نے کہا آپ دیکھیں میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ. یہ آپ نے گفتگو سنی. پرویز رشید صاحب یہ جواب وزیر اطلاعات تھے. یہ سر سب کچھ ہو رہا تھا, پسندیدہ چینلز کو آپ لوگ اشتہارات دے رہے تھے, جو نہیں پسند تھے ان کو نہیں دے رہے تھے. یہ پارٹی کے اشتہارات کی بات ہو رہی تھی. نہیں, وہ اس لیے کیونکہ میرے پاس یہ پوری لسٹ ہے آپ کے 2013 سے لے کے 2018 کے حوالے سے, اور مختلف چینلز کو اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو واقعی یہ جو 4 چینلز ہیں ان کو کمپیریٹیولی بہت کم فنڈز دیے گئے سرکاری اشتہارات کے. میرا خیال ہے کہ ہم 2013 سے 2018 پہ کیوں آئیں. اچھا, ہم 2000 سے شروع ہو جائیں اور 2002 سے 2021 تک آ جاتے ہیں. اچھا, تو اگر تو اس پیٹرن سے ہٹ کے ہوگا تو پھر ہم آپ کے مجرم تو بیسیکلی فارمولا یہ ہے کہ جی کیونکہ پیچھے پہلے بھی ہوتا سی تو اسی بھی یہی کتنا. نہیں, یہ نہیں ہے بات. میرا کہنا یہ ہے کہ شاید جب اشتہار دیے جاتے ہیں تو یہ مختلف محکمے ہوتے ہیں جن کے اشتہارات ہوتے ہیں, اور وہ محکمے اپنی خود ہی فرمائش کرتے ہیں. تو جس چینل کی زیادہ فرمائش ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ اشتہار چلے. پرویز رشید صاحب آئے تھے تو ڈاک کر رہے ہو. دیکھیں دوسری نہیں ڈاک کی بات نہیں. ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں منصور, سی پی این ای 2013 سے 2018 تک سی پی این ای نے کبھی شکایت نہیں کی, اور آپ سب لوگ سی پی این ای کے ممبر ہو. ٹھیک ہے, اگر کسی ایک کو زیادہ مل رہے ہیں اور کسی دوسرے کو کم مل رہے ہیں تو سب سے پہلے سی پی این ای جو اخبارات کو کرتی ہے وہ شکایت کرتے کہ جی اس اخبار کو کیوں زیادہ, اور اس سب کو پتا تھا کہ حصہ بقدر جسہ سب کو مل رہا ہے. نمبر 2 پی بی اے. بس کچھ اور بتا رہے پرویز صاحب. جی میں یہی کہہ رہا ہوں, پاکستان براڈ کاسٹنگ جو ایسوسی ایشن ہے اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی, جبکہ 2018 کے بعد سے لے کر آج تک درجن بھر شکایتیں ان دونوں تنظیموں کی موجود ہیں. ٹھیک, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے زمانے میں جو بھی تھا کچھ زیادہ تھا, کسی کو کم تھا, لیکن سب مطمئن تھے اور شکایت کسی کو نہیں تھی. چاروں شکایت لگا رہے ہیں. اب شکایت ہے. اب ہمارے زمانے میں کوئی شکایت نہیں تھی. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کوئی ایک ریزولوشن. حکومت بھی تو آپ کی تھی نا. نہیں تو سی پی این وہ کیا شکایت کرتے ہیں آپ سے؟ ابھی عمران کی حکومت میں بھی تو شکایت کر رہے ہیں نا. نہیں تو عمران خان صاحب کی حکومت کے بھی اشتہارات کی ڈیٹیلز ہیں, تو میں یہی بڑے منصفانہ طریقے سے سارے یہ اشتہارات بانٹے گئے ہیں. یہ لسٹ میرے پاس ہے. جی میں یہ آپ دونوں کی لسٹ میرے پاس. تو پھر سی پی این اے غلط کہہ رہی ہے. اچھا چلے غلط بھی کہہ, مجھے صرف ان کی نہیں پرویز صاحب, مجھے ان کی اس وقت میرا پوائنٹ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ مریم نواز پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے میڈیا سیل چلا رہی تھی. بالکل نہیں, یہ جو بات ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی نہیں ہے. یہ بات ہے جب وہ بیگم کلثوم نواز کی نشست پہ انتخاب میں حصہ لے رہی تھی, یہ اس وقت کی بات ہے. N120 کے جو ضمنی انتخابات جی جو ضمنی انتخابات تھے, اچھا اس وقت کی بات ہے. اور ظاہر ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کو حق حاصل ہوتا ہے. کوئی میڈیا سیل نہیں چل رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں؟ اگر میڈیا سیل چل بھی رہا ہوگا تو وہ میڈیا سیل پارٹی کا میڈیا سیل ہو سکتا ہے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے اس کا کوئی تعلق. لیکن وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر چلایا جا رہا تھا. نہیں بالکل نہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کوئی سیل نہیں. اس سیل کے حوالے سے, اس میڈیا سیل کے حوالے سے ناظرین, وجاہت صاحب ایک سینئر اینکر پرسن ہے, انہوں نے پورا ایک پروگرام کیا تھا, اور ایکچولی وہ میڈیا سیل کا کمرہ بھی جا کے دکھایا تھا جہاں پہ یہ سب کچھ آپریٹ ہوتا تھا, اور اس میں پرویز رشید صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ, سب کے بارے میں تفصیلات ہے. ذرا دیکھیے پھر میں سوال کرتا ہوں, دیکھیے گا ذرا. سر وجاہت کے باقی انٹرویو دکھائیں جس میں وہ ایک ٹب میں لیٹے ہوئے. نہیں منصور, آپ کہانی کر سکتے ہیں, آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ڈینائی کریں. کیا یہ اس کمرے میں سب کچھ ہوتا تھا؟ بالکل غلط ہے. یہ نہیں ہوتا تھا؟ بالکل غلط ہے, 100% غلط ہے, 100% غلط ہے. اچھا بالکل ہم لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں, ہم لوگ آپس میں گپ شپ کرتے ہیں, لیکن اس گپ شپ کا کوئی تعلق کسی اس طرح کے سیل سے نہیں تھا. باقی ہم لوگ جو ایک پارٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں.
इस कमरों में नहीं और बहुत से कमरों में भी हम बैठते होंगे जाके, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस के किसी कमरे में चल के बैठना, आपस में गपशप करना, ये तो कोई जुर्म नहीं है। मरियम नवाज ने कभी कोई मीडिया सेल चलाया ही नहीं है। मरियम नवाज जो हैं वो हमारे मीडिया में काम ज़रूर करती रही हैं। मैं ये कब कहता हूँ कि उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा। वो हमारा जो इलेक्शन था, इलेक्शन कैंपेन में भी नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। सारा वक्त पार्टी के काम तो वो करती रही हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस, लेकिन उसका प्राइम मिनिस्टर हाउस से क्या वो मीडिया सेल चलाती थी? नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कोई मीडिया सेल नहीं था। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मीडिया सेल का किसी किस्म का कोई अच्छा दफ्तर नहीं चलिए, था। आप मेरे ख्याल में हम लेफ्ट राइट से जा रहे हैं, ये मीडिया सेल कहाँ था? हमारी पार्टी के दफातर में था। कहाँ पे? हमारा पार्टी का दफ्तर पीएम हाउस के अंदर नहीं था? PM आप हमारे हाउस के पीएम हाउस के अंदर कोई मीडिया सेल नहीं था? पीएम हाउस के अंदर हमने पार्टी का कभी कोई सेल कायम नहीं किया। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा ने इस मीडिया सेल के हवाले से खुद भी एक बयान दिया हुआ है, आइए मैं जरा आपको वो सुनाता हूँ। मेरा मीडिया सेल था? मेरा मीडिया सेल तो है ही नहीं। वो जब से मैं वजीर आजम, जब मियां नवाज शरीफ थे, मैं उनके लिए मीडिया हैंडल करती थी। उसके बाद मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ऑन पर्पस चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, वो मैं सब जानती हूँ, उस पर मैं कोई बात करना नहीं चाहती। इसके अंदर वो इस बात का इतराफ कर रही हैं कि वो मीडिया हैंडल करती थी, और जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तब मीडिया हैंडल करती थी। किस कैपेसिटी से वो मीडिया हैंडल कर रही थी? क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे उस वक्त इनके पास कोई ओहदा भी नहीं था पार्टी का। जी मैं आपसे अर्ज करता हूँ, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के सदर भी थे, उस वक्त भी सदर थे। जब वो वजीर आजम थे उस वक्त भी पार्टी के सदर थे। ठीक। और पार्टी के सदर के कोई काम अगर मरियम नवाज करती हूँ तो उस पर किसी को क्या इतराज? विदाउट ए पोर्टफोलियो? विदाउट ए पोर्टफोलियो भी करते हैं लोग काम। आज इमरान खान साहब के बच्चे अगर आके पार्टी के मामला को हैंडल करना शुरू कर दें तो वो जायज़ है। नहीं, मैं इसलिए ये बात करूं, परवेज शरीफ साहब, कल आपने ये ट्वीट किया और आपने आरिफ अलवी साहब के हवाले से ट्वीट किया कि उन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर एक तकरीब उन्होंने मुनक्किद की और अपने बेटे का, बेसिकली वो कंपनी थी जो एक अमेरिकन कंपनी के साथ उसका इश्तराक हुआ, तो आपने कहा जी हम तो ये समझते थे कि सदर अलवी सिर्फ ऑर्डिनेंस जारी करने वाली फैक्ट्री हैं, अब पता चला कि वो अमरीकियों के साथ मिलकर पाकिस्तानियों की बत्तीसियां निकलवाने का धंधा सरकारी रिहायशगाह उर्फ इमरानी यूनिवर्सिटी से शुरू कर रहे हैं। जी, मैंने आप किया। सदर अलवी के ऊपर जब एतराज कर रहे हैं, सदर आरिफ अलवी कारोबार कर रहे हैं भाई। सर वो मैं बेशक, मरियम नवाज ने कोई अपना गारमेंट की फैक्ट्री नहीं लगाई थी। बिल्कुल ठीक है। मरियम ने कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं किसी चीज का खोला हुआ था। मरियम कोई डेंटल क्लिनिक नहीं चला रही। वो किसी गैर मुल्की इन्वेस्टर से मिलके अपने वालिद के दफ्तर में लाके उसको VIP प्रोटोकॉल दे के और सरकारी लोगों के साथ कोई प्राइवेट बिजनेस का इजरा नहीं कर रही, सियासी काम करती है। हुकूमत पाकिस्तान के इश्तिहारात को वो डिसाइड कर रही नहीं किया उन्होंने कभी। ऑडियोज के ऊपर ये सामने आता है, एक एंकर गवाही देता है कि इस कमरे के अंदर ये सब कुछ होता था। फैक्ट्स सामने आते हैं, नंबर सामने आते हैं, जिसके मुताबिक नजर आ रहा है कि वाकई वो जो बात कही जा रही है, मरियम नवाज जो बात कर रही है, वो नंबर से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वाकई इसमें फर्क था ना। मंसूर, बात सुनो, देखिए जब आप एंकर की बात करेंगे ना फिर आपको उसकी पूरी बात करनी पड़ेगी। बताइए। फिर मैं कहूंगा कि इस एंकर ने वजीर आजम हाउस में दाखिल होके एक टब में लेट के भी कोई गुफ्तगू फरमाई थी और उससे उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी सारी जिंदगी की। वो भी गुफ्तगू चलाएं, इसलिए कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे पे उतरा हुआ था उस वक्त। ठीक। जब ये किया उसी दिन वो टब में उतरे थे। अच्छा। तो वो हमारे खिलाफ एक उस जमाने में कभी भैंसें दिखाई जाती थी, कभी गाड़ियां दिखाई जाती थी। अब उन गाड़ियों की जगह नई गाड़ियां आ गई हैं, कोई उनका जिक्र नहीं करता। भैंसों की जगह नई भैंसियां आ गई हैं उनका, और वो टब वहीं पे है। ऑफ ऑल द पीपल, आप कम से कम मुझे तो ये नहीं कह सकते कि मैं इस हुकूमत पे तंकीद नहीं करता। आप ये मुझसे ये गिला नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे वजाहत ने जो कुछ कहा है, आप उसकी कहीं भी बात को रद्द नहीं कर सकते कि जी वो टब में जाके लेटा था तो इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। पॉइंट ये है कि क्या वो जो बात कह रहा है, जो बात शेयर कर रहा है, क्या वो फैक्चुअली गलत है या नहीं है? मैं उसकी तरदीद करता हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल उनकी बात की तरदीद करता हूँ। उन्होंने जो बात कही है उसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। ठीक है। तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज, मरियम औरंगजेब, बल्कि एक दो नाम इसमें मिस हो गए, मैं आपके साथ मतलब उसमें शेयर भी कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। और भी लोग थे जो इस मीडिया सेल का हिस्सा रहे। मैं भी था। आप भी थे? बिल्कुल थे। मैं भी था। और भी रहे हैं, और भी लोग रहे हैं उस मीडिया सेल का हिस्सा। कोई देखो, शाम को टॉक शोज होते हैं,
اگر ہم دن کو بیٹھ کے آپس میں یہ گپ لگاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھی آج جو ٹاک شو ہو رہا ہے اس میں کس کو کس ٹاک شو میں چلے جانا ترجمانوں چاہیے. کا اجلاس کوئی بری بات نہیں، آج بھی ہوتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں آج بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس میں ہم نے کسی سرکاری چیز کو استعمال نہیں کیا. ہم نے سرکار کے کسی جو ذرائع وسائل ہوتے ہیں ان کو استعمال نہیں کیا. کوئی حتیٰ کہ ہم نے کوئی سٹاف نہیں رکھا ہوا تھا، کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بالکل نہیں. حتیٰ کہ ہم وہاں جو چائے پیتے تھے وہ بھی اپنی جیب سے، ہمارے جو پیسے ہوتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی جیب کے پیسوں سے، اور عمران خان صاحب نے اس کی باقاعدہ رجسٹر منگوا کے، خان صاحب جب دن پرائم منسٹر آؤ تو انہوں نے رجسٹر منگوا کے تو ان کو چیک کیا کہ یہاں جو کھانا کھایا جاتا تھا، جو چائے پی جاتی تھی، اس پہ کتنے اخراجات آتے تھے. پھر انہیں بتایا گیا کہ جناب یہ سارے اخراجات نواز شریف صاحب اپنی جیب سے کرتے تھے. ٹھیک. تو ہم نے تو وہاں چائے جو پی ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کی جیب سے پی ہوگی. سمرائز کرنے کے لیے صرف اس پورشن کو آپ کی بات سے میں اب یہ نکال سکا ہوں کہ ایکچولی کوئی میڈیا سیل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور مریم نواز کے انڈر سرکاری وسائل سے چلنے والا کوئی میڈیا سیل موجود نہیں مریم تھا. نواز کے انڈر کچھ نہیں تھا. ہم سب بیٹھتے ضرور تھے، ہم آپس میں یہ مشورہ ضرور کرتے تھے، تجاویز ضرور مرتب کرتے تھے کہ آج زبیر صاحب نے کس پروگرام میں جانا ہے، مفتاح صاحب کس پروگرام میں جائیں گے، اور ہم پر جو جھوٹے الزامات لگائے جا رہے تھے اس زمانے میں ان کا جواب کون دے گا. یہ آڈیوز کب کی ہے ویسے، کس سال کی؟ کون سی آڈیو؟ یہ جو میں نے سنائی تھی ابھی دو. یہ مجھے نہیں پتا اب یہ، لیکن کسی وقت کی بھی ہو. پرویز رشید صاحب آپ کو نہ پتا ہو؟ نہیں. میں مریم نواز کے قریبی سب سے اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں. نہیں. میرا خیال میں تو شہباز شریف اتنا قریب نہیں جتنا آپ. نہیں، آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا؟ نہیں منصور، لیکن اس طرح کی باتیں یاد نہیں رہتی. نہیں پوچھا تو ہوگا آپ نے، ایک آڈیو آتی ہے. وہ مریم کو بھی نہیں یاد. میں نے پوچھا تھا مریم سے، اس لیے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ یار اب یہ ٹیلی ویژن ڈسکشن میں آ جائے گی، گھنٹوں لوگ اس پہ گفتگو کریں اور گے، ہو رہی ہے. حالانکہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ تو. اچھا چلے آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ ایشو ہے تو میں آپ سے نہیں بحث کرتا. ابھی بھی دیکھیں ہم نے سیاسی باتوں کی بجائے اس بات پہ زیادہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے کہ بھائی اگر یہ امپورٹنٹ بات ہے تو اس پہ عمران خان مقدمہ بنا دیتا. ہاں کیوں نہیں بنایا اس نے مقدمہ؟ نہیں وہ تو انکوائری تو کر رہے ہیں. نہیں، یہ انکوائری ویسی ہے جیسے وہ قرضہ کمیشن کی انکوائری تھی. اچھا چلے یہ پتہ لگے آپ کو، یہ نہیں پتا کہ یہ آڈیو کتنی بار آتی ہیں، یہ کچھ پتہ لگا یہ آڈیو لیک کس طرح ہوئی ہے؟ نہیں مجھے نہیں، ہماری کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. مریم نواز سے آپ نے بات بھی نہیں کی اس بارے میں کیا چیز؟ کہ یہ آڈیو کس طرح باہر آ گئی؟ اس بیچاری کو کیسے پتا ہوگا کہ کیسے باہر آ گئی؟ وہ کیسے بتائے گی؟ کہیں نہ کوئی، میں اگر آپ کو ایک آڈیو نوٹ بھیجوں گا کوئی ڈسکشن کرتے ہوئے 4 سال بعد بھی مجھے پتا ہوگا میں نے ایک زمانے میں پرویز رشید صاحب کو یہ آڈیو نوٹ بھیجا تھا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی آڈیو نوٹ انہوں نے کسی کو بھیجا ہے، اور نہ اس گفتگو سے لگتا ہے کہ آڈیو نوٹ بھیجا گیا. اچھا لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے، ریکارڈنگ ہو گئی؟ مجھے نہیں معلوم. جو کچھ بھی ہے منصور، جو کچھ انہوں نے کہا ہے مریم نے، اس کو کسی بھی دنیا کی عدالت میں لے جائیں آپ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ٹھیک یہ نہ نیب کا مقدمہ بنتا ہے، نہ ایف آئی اے کا مقدمہ بنتا ہے. یہ آپ پینما میں بھی کہتے تھے، پھر مقدمے بن گئے تھے ویسے. وہ جی زبردستی تے پھر زبردستی تے سکرات میں بھی پیالہ تسی پلا دیتا.